الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اب آئی دوسرے عمل کی طرف، جس میں آپ اپنا بھی تشخیص کر سکتے ہیں اور آپ عامل بننے کے بعد کسی اور کا بھی تشخیص کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ عمل ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ صافات کی پہلی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. یہاں تک طین لازب تک، شروع سے لے کر طین لازب تک، یہ سورہ صافات کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات کو عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور ساتھ میں سورہ جن کی ابتدائی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ابتدا سے لے کر قل اوحیہ سے لے کر شططا تک یہ ابتدائی سورہ جن کی آیات ہیں. تو سورہ صافات کی آیات 100 مرتبہ اور پھر سورہ جن کی آیات 100 مرتبہ، یہ عشاء کے بعد ایک مجلس میں پڑھنا شروع کرے. اور پڑھنے سے پہلے حصار کرنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے. حصار، اس سے پہلے درس میں جو رجعت کے متعلق دوسرا درس ہے اس میں نے حصار کی تفصیل بتائی ہے، تو اسی حصار کو اختیار کریں. اچھا، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی دعا پھر 100 مرتبہ پڑھے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی. 100 مرتبہ پڑھ کے بس یہ ایک رات کا عمل ہوا. اس طرح آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے. 41 دن پورے ہونے کے بعد آپ ان آیات کے عامل بن گئے. ان آیات مبارکہ سے آپ جنات کی مریض کو بھی دم کر سکتے ہیں، اللہ شفا نصیب فرمائے گا، اور آپ کسی بھی مریض کو دم کر سکتے ہیں. اور ان آیات مبارکہ سے تشخیص بھی کر سکتے ہیں. تشخیص کے پھر 2 طریقے ہیں. عامل بننے کے بعد آپ یہ 2 آیات کریمہ، یعنی دونوں قسم کی، دونوں صورتوں کی یہ آیات کریمہ، سورہ صافات کی اور سورہ جن کی، پانی پر دم کر کے ایک مرتبہ، ساتھ میں یہ دعا بھی 1 مرتبہ پڑھ کے مریض کو پلائے. اگر اس کو ذائقہ پانی کا کڑوا محسوس ہوا تو یہ جادو کا اثر ہے. اگر اس کو میٹھا محسوس ہوا تو جناتی اثرات ہیں. اگر ذائقہ میں کچھ تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اس کو جسمانی مسئلہ ہے. اور دوسرا طریقہ بھی تشخیص کا ہے کہ مریض کے بدن
اور کا کوئی بھی استعمال کیا ہوا کپڑا، ہاں قمیص ہو، ہاں بنیان ہو، ہاں رومال ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، تو اس پہ دم کریں، اس کو پہلے ناپ لیں اور اس کو یاد رکھیں کہ اتنے سائز کا یہ اس کا ناپ ہے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ دونوں اور ساتھ میں یہ دعا پڑھ کے اس کو جھڑکتے اور دوبارہ اسی ترتیب سے اس کو پھیلا کے ناپ لے. اگر اس کے ناپ میں کمی آئی ہے، کپڑے کی سائز میں کمی آپ نے دیکھی اور واضح کمی آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے اس پہ سحر ہے. اگر اس میں لمبائی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جنات کی اثرات ہے. اگر وہ پورا کا پورا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو جسمانی اثرات ہے. اچھا، کپڑے کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کپڑے کو ہاتھ میں لے لیں، نہیں، اسے کسی تکیہ پہ، کسی ڈیسک پہ، کسی بھی چیز پہ آپ پھیلائے اور اس کو ناپ لے. پھر ہاتھ نہیں لگانا، اس پہ دم کرے، دم کے بعد ایک ایسی چڑک دے اس کو اور اس کے بعد ایک جھٹکا دے دے، اس کے بعد پھر اسی طرح پھیلائے اور آپ پھر ناپ لیں. ان آیات کریمہ کی برکت سے اللہ جل شانہ عامل کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اسی کے مطابق جو تشخیص آپ کے سامنے آئی آپ مریض کا علاج کریں گے. اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک کی برکات انوارات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.